Shame on all the authorities who are demolishing the oldest locality of Islamabad. बरी इमाम के सामने जो नूरपुर गांव है या नूरपुर का जो एरिया है, उसको सीडीए ने एक ऑपरेशन करके वहाँ पे जो घर थे, जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, उनके घरों को डिमोलिश करना शुरू कर दिया. मेरे इल्म के मुताबिक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी तक 13,000 से ज़ायद शायद घर जो है वो डिमोलिश हो चुके हैं और कमो बेश 50,000 लोग इस वक्त बग़ैर घर के वहाँ पे रह रहे हैं. अपने साजो समार के साथ वो सड़क पर हैं. उनका ना आगे कुछ है ना उनका कोई पीछे कुछ है. वो किससे उम्मीद लगा के बैठे हैं? हुकूमत से. आप ये समझ रहे हैं कि हुक्मरान आपके लिए कुछ करेंगे? गलत सोच रहे हैं आप, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि हुकूमत आपके लिए कुछ करेगी या वो आपको अल्टरनेटिव कोई घर देगी या आपको कहीं पे रिहाइश देगी. तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं. इनको आज याद आया है हुकूमत को, ये सीडीए को, कि यहाँ पर ये इलीगल घर थे, इनकी तामीर इलीगल हुई है या गवर्नमेंट के ज़मीन के ऊपर हुई है. यही हरकत इन्होंने तब की जब इन्होंने मसाजिद को गिराया. मसाजिद डिमोलिश कर दी. क्या उस ज़मीन के टुकड़े से या उसके ऊपर जो वो पैसा कमा रहे थे उससे आपके IMF के कर्ज ख़त्म हो जाने थे? या आपने दोबारा IMF से कर्ज नहीं लेना था? आप तो अवाम का खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लेंगे ना उनके जिस्मों से, फिर भी आपका दिल नहीं भरेगा पैसे से. आपके अंदर ये जो लालच आ चुकी है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी. और रही बात अदालतों की, वो तो आप सबके सामने ही है. आप जो मर्ज़ी कर लें, आप बस ये मत सोचें, आप ये मान लें कि हाथी तार पे बैठा हुआ था सुबह मेरे घर के सामने, लेकिन आप ये ना माने कि आपको इनसे इंसाफ मिलेगा इन अदालतों से. यही हरकत इन्होंने मोनाल पे की. वहाँ पे इतने बेचारे वर्कर्स थे जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, इन्होंने उसको डिमोलिश किया और वो बेचारे, उनको कोई कोई रिसोर्स नहीं दिया, उनको कहीं पे फिर नहीं जॉब वगैरह पे रखवाया. यार उनके कितने लोग ऐसे थे जो बेचारे अकेले घर के सरबराह थे, जो कमा रहे थे और घर का निज़ाम चल रहा था. आप लोग डायरेक्ट रोज़ी के ऊपर लात मारते हैं. यही हरकत इन्होंने सहाफ़ियों के साथ भी की है. कई सहाफ़ियों को इन्होंने बेरोज़गार कर दिया सिर्फ इस वजह से कि वो इनके टाउट नहीं बन रहे थे और इनकी बात नहीं मान रहे थे. सिर्फ इस वजह से. आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं इस मुल्क से, इन हुक्मरानों से आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला आप लोगों को, हमें कोई अच्छा हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत करे. और जैसे लोग होते हैं उनके ऊपर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत होते हैं. आप लोग खुद ही सोई हुई कौम है. वैसे थोड़ी कहा जाता है कि ये सोई हुई कौम है. ये सोई हुई है इसलिए क्योंकि ये बोलती नहीं है, ये डर जाती है. देखिए मरना सबने है. आप इस चीज़ पे तो ईमान रखते हैं ना कि सबने मरना है. इससे बेहतर नहीं है कि आप हक की राह पे मर जाएं. ईरान को देख लें, उनसे कुछ सीख लें. मतलब उन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया. देखिए उनको पता है कि हमने मरना है और हमने अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है और हमने वहाँ पे अगर सुरखरू होना है तो हमें इस दुनिया में कुछ तो करना है ना. अच्छा, जुल्म करने वाला तो गुनहगार है ही है और साथ में जुल्म सहने वाला भी है. अब हम ये इस डर से चुप करके बैठ जाएं कि हम बात करेंगे तो ये हमें उठा लेंगे या हमारे वो साथ कुछ कर देंगे, तो फिर इस तरह तो बात नहीं बनती ना. कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है. और ये जो सीडीए और ये कुछ अथॉरिटीज़ हैं, इनकी जो बदमाशी है ना, ये आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी है. जो गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं यहाँ पे सीडीए के मुलाजिम हैं या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजिम जिन घरों को यूज़ करते हैं, उनको अलॉट होते हैं सर्विस के दौरान, तो वो डेफिनेटली बहुत से ऐसे होते हैं जिनके अपने घर है, उनको नहीं ज़रूरत. अगर वो रेंट आउट कर रहे हैं तो वो, इसमें क्या गलत है अगर कोई बेचारा वहाँ पे घर पे रह रहा है. घर के अंदर कोई नहीं, ताला तोड़ के अंदर घुस के सारा सामान उठा के रोड पे फेंक देते हैं, कोई मोहलत नहीं देते. आप लोग शुक्र करें कि बरी इमाम या ये जो नूरपुर गांव है, इधर इन्होंने मोहलत दे दी, एक नोटिफिकेशन या जो भी जारी किया इन्होंने कि 15 दिन का अल्टीमेटिव है आपके पास और आप ये घर खाली कर दें. शुक्र करें कि 15 दिन तो दिए. आप कम से कम अपना सामान तो पैक कर सकते हैं ना. अच्छा, ये मेरा कुरान है, इसको मैंने कहीं अच्छी जगह पे रखना है, ऊपर रखना है, इसकी बेअदबी ना हो. ये सीडीए और ये स्टेट ऑफिस वालों का जो अमला आता है ना, ये नहीं देखता कि अच्छा ये वॉशरूम का जूता पड़ा हुआ है या ये कुरान पाक पड़ा है, वो एक ही चादर में ना बांध के बस बोरिया बनाया और फेंक दिया. कोई रत्ती बराबर इनके अंदर ईमान नहीं बाकी रहा है. और सीडीए ये ईमानदार अफसर, ईमानदार एम्प्लॉय को बर्दाश्त ही नहीं करता. क्यों? क्योंकि इनकी जो काली भेड़ें बैठी हुई हैं, उनका जो काला पैसा आता है ना, वो बंद हो जाता है. वो फिर क्या होता है, अगर कोई ईमानदार अफसर सीडीए में आ जाता है, फिर क्या होता है, फिर ये उसके खिलाफ अखबारों में इश्तहारात देते हैं, उनको लेटर्स लिखे जाते हैं, ऊपर से प्रेशर दिया जाता है कि ये खुद ही छोड़ के चला जाए.
بس ہمارا جو کام ہے وہ چلتا رہے. آپ سب جو بزنسز کر رہے ہیں اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہوگا, اسکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, کوئی بھی بزنس ہے آپ کا, آپ نے بل بورڈ لگانا ہے, آپ نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کروانی ہے کسی ہائی وے پہ کہیں پہ بھی, آپ کو اچھے سے پتہ ہوگا. میں آپ کو 100% لکھ کے دے سکتی ہوں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, مجھے سب پتہ ہے. تو ان سے تو آپ بالکل بھی امید نہ رکھیں کہ یہ آپ کے لیے کچھ اچھا کریں گے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ اچھا ہو تو آپ کو اپنے لیے آواز اٹھانی ہوگی, اپنے لیے بات کرنی ہوگی. چپ کر کے بیٹھ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے پنجاب میں جانوروں تک کو انہوں نے نہیں بخشا. انہوں نے وہ بیچارے کتے کیا آپ لوگوں کا بگاڑے تھے بھائی, وہ تو کھانا بھی نہیں بیچارے منہ سے مانگ سکتے کہ ہمیں کھانا دے دو یا ہم بھوکے ہیں یا ہمیں کوئی تکلیف ہے, ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, گاڑیوں والے کچل کے چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے ان کو زہر کے انجیکشن لگا کے مار دیا ہے, کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ وہ تو چلے جانور تھا, بے زبان تھا. آپ ان یہ جو بیچارے جن کو یہاں پہ بے گھر کر دیے ان کی بھی آہ لگے گی آپ لوگوں کو, ان کی ہائے لگ گئی نا. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے نا, پھر جب وہ کھینچتا ہے تو اس ٹائم پتہ چلتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ کیا ہوا ہے. ابھی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں, یہ ہماری حکمرانی ہے, ہمارے تخت ہیں, ہر چیز ہمارے تابع ہے اور ہماری مرضی کے بغیر تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ جب وہ اوپر جو بیٹھا ہے نا, جس ٹائم وہ حساب لینے پہ آتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں دیکھتا ہے. تو ابھی بھی وقت ہے اپنے لیے آواز اٹھائیں. میں ویڈیوز بناتی ہوں یا میں کسی ایشو پہ بات کرتی ہوں, اس ٹاپک کے اوپر, بری ماں والے ٹاپک کے اوپر مجھے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کے اوپر بات کریں. میں خود بھی کرنا چاہتی تھی, بٹ وہی بات کہ یہاں پہ اتنی مایوسی ہو جاتی ہے, اتنا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر نا, کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے بس یہ ملک چھوڑ کے نا بندہ نکل جائے کہیں. لیکن حالات وہاں پہ بھی ہر جگہ پہ اپنے چیلنجز ہیں. اپنا ملک ہے, ہم چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے کچھ کریں, لوگوں کے لیے کچھ کریں, لیکن ہمیں کچھ کرنے دیا جائے تو ہم کچھ کریں. ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیا جاتا. میں ویڈیوز بنا رہی ہوں, کسی بھی ایشو پہ بنا رہی ہوں, کسی بھی ٹاپک پہ بنا رہی ہوں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے, آپ اس سے متفق ہیں اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بات میں نے ٹھیک کی ہے, تو مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ دیکھتے ہیں, آپ لوگ اپنے رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں, آپ لوگ سجیشن بھی دے رہے ہیں, آپ لوگ کامنٹس کر رہے ہیں, شیئر بھی کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں اپنا ٹائم نکال کے. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ کامنٹ میں ماشاءاللہ, نائس, سٹننگ, دس دیٹ, یہ سب اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے ضرورت ہے آپ کی رائے کی. آپ اپنی رائے دیں, آپ کیا سوچتے ہیں اس ایشو کے اوپر, جس بھی ایشو پہ میں بات کر رہی ہوں. میرے علاوہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی جرنلسٹ ہے, کوئی بھی نیوز اینکر ہے, کوئی بھی تجزیہ کار ہے, جس کو بھی آپ سنتے ہیں, جس کو بھی آپ فالو کرتے ہیں, اس میں نیچے اپنی رائے دیں کہ آپ اس مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اپنی رائے کا اظہار کیا کریں, اس کو شیئر کریں, ان لوگوں کو ٹیگ کریں کامنٹ سیکشن میں کہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جو غلط کر رہے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے نا کہ ہو کیا رہا ہے. اب آپ نے یہ چیز سی ڈی اے کی جو ایک چیز یہ کہ انہوں نے گھر ڈیمالش کر دیے, اوپر منال کا یہ کیا, وہ امپلائیز کہاں گئے کوئی پتہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ تو کسی عام بیچارے ریڈی والے کو نہیں چھوڑتے ہیں, ان کا کیا قصور ہے. وہ بیچارہ فروٹ پتہ نہیں کتنے کسی شاید کسی نیک دل نے اس کو پیسے وغیرہ دے کے یا وہ سبزی کی ریڈی لگوا دی ہو سکتا ہے, اس کے پاس تو اتنے نہیں ہوں گے, اس کو کسی نے لگوا دی ہوگی. پھر کیا ہوتا ہے کہ سی ڈی اے والا آتا ہے, وہ کہتا ہے تم غلط جگہ پہ کھڑے ہو. یار اس کا کیا, وہ اگر وہاں پہ کھڑا ہے تو تمہارا بل آ رہا ہے, تمہارا بل بڑھتا جا رہا ہے IMF کا. کھڑا رہنا تو بیچارے کو کتنا ہی کوئی کما لے گا. وہ کیا جس طرح تم لوگوں نے لوٹ لیا ہے ملک کو, کیا وہ لوٹ لے گا ملک کو؟ وہی CSS آفیسر یا آپ کہہ لیں کہ اسسٹنٹ کمشنر, DC, یہ لوگ پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی گاڑیوں میں جاتے ہیں, ان کے ساتھ گارڈز گھوم رہے ہوتے ہیں, اور یہ جا کے ریڈی والے سے جی حساب کتاب لینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عوام کو لوٹ تو نہیں رہے. اور جو آپ لوگ لوٹ رہے ہیں ہمیں, مرات آپ لوگوں کی اتنی مرات ہیں. عام بیچارہ بندہ سفر کرنے سے بھی قاصر ہو چکا ہے. پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں بیچارے, جو ورکرز ہیں, جو امپلائرز ہیں, وہ کیسے ٹریول کریں. ڈیفینیٹلی پیٹرول مہنگا ہوا ہے. جو ان ڈرائیورز ہیں یا کریم ہے, اوبر ہے, کوئی بھی ہے, انہوں نے اپنے ریٹس بھی ہائی کر دیے. آپ نے 1 مہینہ میٹرو فری کر کے بڑا احسان کر دیا ہمارے اوپر. آپ ذرا ایک دن سفر کریں نا میٹرو میں, آپ کو اس کے اندر سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے, قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. آپ کسی طرح نہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہجوم میں. یہ حال ہے. آپ خود ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہیں,
اور وہاں سے بیٹھ کے آپ تجزیہ کر رہے ہیں یا آپ کوئی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں جی ہم نے ملک کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ 5 بجے سے بھی پہلے لائٹ جا رہی ہے اور 9 بجے بجلی آتی ہے, آدھا گھنٹہ چھوڑتے ہیں. بڑی مہربانی آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ آدھا گھنٹہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. کم از کم ہم بیٹھ کے سکون سے کھانا تو کھا لیتے ہیں نا. ہم جیسے مزدور پورا دن ظاہر محنت مزدوری کرتے ہیں, شام کو گھر جاتے ہیں کہ تھوڑا آرام کریں گے, رات کو گھر جاتے ہیں تو بجلی چلی جاتی ہے. کیا کریں اب آپ بتائیں؟ اب ہم آپ کے اوپر تنقید بھی نہ کریں تو کیا کریں؟ آپ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم چپ کر کے ظلم سہتے رہیں اور کچھ بولیں بھی نہ, تو اب یہ بھی ممکن نہیں ہے نا. آگ لگے اور دھواں نہ ہو, اب یہ تو نہیں ہو سکتا. جو لوگ اس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی وہاں سے ہے جو بریمام میں یا جن کا گھر ڈیمولش ہو گیا یا ہونے والا ہے, اپنے لیے آواز اٹھائیں, کچھ کریں. میں جانتی ہوں ایک عام بندے کی پاکستان میں کوئی وقت نہیں ہے, اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے. آپ کسی بڑے افسر کے آفس کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں گے, وہ ریڈی والے کی جب ریڈی لے جاتے ہیں نا, وہ بیچارہ بھاگا وہ آفس جاتا ہے, سی ڈی اے کے آفس جائے گا نا, افسر سے چلو منت ترلے کر لے گا, پیر پکڑ لے گا بیچارہ. تو وہ جب تک وہ جاتا ہے اس کے آفس میں نا, تو وہ جو باہر بھی بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ بھی بڑے اپنے لیول کا بڑا فرعون ہوتا ہے. پیسے دے دو تو میں جلدی کر دوں گا, یہ وٹ ایور. تو اس بیچارے کی جب تک باری آتی ہے نا, وہ جو ریڈی اٹھا کے لے ہوتے ہیں نا, وہ فروٹ یا جو بھی اس کے اوپر چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ بانٹ چکے ہوتے ہیں آپس میں. اس بیچارے کو خالی ریڈی ملتی ہے. آپ اور کیا اس ملک سے آپ نے امید, ان حکمرانوں سے آپ نے کیا امید لگائی ہوئی ہے؟ ملک تو ہمارا ہے, ہم نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے, ہمیں ہی کچھ کرنا ہے. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کوئی اچھا حکمران آئے, ہمارے لیے کوئی اچھا حکمران آئے, اور اچھا حکمران ہوگا جو اس ملک کے لیے سوچے گا, اس عوام کے لیے سوچے گا, تبھی ہم کوئی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں, ادروائز نہیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.